ہمارا آج کا موضوع خاص تصور اسم الذات پہ ہے، اور ہم آج اس تصور اسم الذات کی بات کر رہے ہیں جو اللہ کے طالب کو پل بھر میں اللہ سے ملا دیتا ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو تصور اسم الذات کی قدر نہیں معلوم، اس کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ اکثریت لوگوں کی بس یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوسرے اسماء کی طرح اسم الذات بھی ایک اسم ہے، اور اس کا تصور محض ایک عام تصور ہے۔ یقین کریں کہ اگر اس تصور کا راز آشکار ہو جائے تو لوگ اس تصور کی لذت میں ایسے غرق ہوں کہ اپنی جان گنوا بیٹھیں۔ دیکھیں، اگر اس تصور اسم الذات کی قدر پوچھنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں، حسن و حسین سے پوچھیں، جناب سلطان العارفین سے پوچھیں جس نے تصور اسم الذات پر 140 کتابیں تحریر فرما دی۔ بہرحال ہم آج کی اس ویڈیو میں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی خدمت میں حضور سلطان العارفین کی تعلیمات کی روشنی میں تصور اسم الذات کے بارے میں جانکاری دے سکیں۔ لہٰذا ایک گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ کچھ حاصل ہو جائے۔ دیکھیں سامعین، ایک ہوتا ہے ذکر اور ایک ہوتا ہے تصور، جبکہ ذکر اور تصور کا باہمی رشتہ ایک تانے بانے کی مانند ہے، اور ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ذہن ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، کسی نہ کسی چیز کے خیال میں لگا رہتا ہے، ایک لمحہ بھی خالی نہیں رہ سکتا۔ دراصل یہ ذکر کی ایک قسم ہے، اور جن چیزوں کے متعلق ہمارا دل سوچتا ہے تو ان کی شکلیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ دیکھیں، اگر ہمارا دل بیوی بچوں کے متعلق سوچتا ہے تو وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، اور گھر کے بارے میں سوچتا ہے تو گھر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اسے تصور کہتے ہیں، اور ذکر اور تصور کا یہ سلسلہ مسلسل اور لگاتار جاری رہتا ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں غرق پڑے ہیں تو تصور دنیا کی وجہ سے غرق ہوئے ہیں۔ مختصر یہ کہ یہی تعلق اور لگاؤ ذکر اور تصور ہے، جبکہ صوفیہ کرام ذکر اور تصور کے اس دنیاوی رخ کو روحانی رخ کی طرح موڑ کر واصل باللہ ہونے کا طریقہ ذکر اور تصور اسم الذات کی صورت میں بتاتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اسی طرح ذکر کو ذکر اور تصور کو تصور کاٹتا ہے۔ ضرورت صرف ذکر اور تصور کے رخ کو بدلنے کی ہے۔ اگر ہم دنیا اور اس کی فانی اشیاء اور اشکال کی بجائے اسم الذات کا ذکر اور تصور کریں تو یقین کریں کہ ہمارا اس دنیا اور اس کی اشیاء سے لگاؤ اور محبت ٹوٹ کر اللہ سے عشق اور محبت پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کے قلب میں پوشیدہ امانت حق تعالی ظاہر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، عموماً ہم سانسوں کے ساتھ ذکر اسم الذات کرتے ہیں، مگر یاد رہے سانسوں کے ذکر کے ساتھ ساتھ تصور اسم الذات بھی اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ صرف یہی ذریعہ معرفت اور وسیلہ دیدار پروردگار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کے ساتھ ساتھ تصور اسم الذات کا بھی حکم دیا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کے نام اسم اللہ کا ذکر کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دیکھیں سامعین، آیت کے پہلے حصے میں ذکر کا حکم ہے اور دوسرے حصے میں تصور کا۔ دیکھیں، یہ جو سب سے ٹوٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ میں متوجہ ہونا ہے، اس سے مراد قلب اور ذہن سے ہر شے کا خیال نکال کر صرف اللہ کی ذات کا تصور آنکھوں کے ذریعے دل میں بسانا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے، کیونکہ اسی تصور سے جب دل زندہ ہو جاتا ہے تو انسان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، جس سے اسے نور بصیرت حاصل ہو جاتا ہے، اور اسی سے اسے اللہ کی پہچان اور معرفت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اب ہم
حضور سلطان باؤ پاک سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اسم لذات کا تصور کریں گے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ دیکھیں آپ فرما رہے ہیں مشق تصور اسم لذات سے دل اس طرح زندہ ہو جاتا ہے جس طرح کے باران رحمت سے خشک گھاس اور خشک زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں تصور اسم لذات کے ذریعے طالب لاہوت لا مقام میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر کھلی آنکھوں سے دیدار حق کرتا ہے اور وہ ہر دو جہاں کی آرزوؤں سے یہاں بیزار ہو جاتا ہے، عین دیکھتا ہے، عین سنتا ہے اور عین پاتا ہے۔ اب مزید فرماتے ہیں ہر قفل کی ایک کنجی ہوتی ہے اور انسان کے باطنی وجود کی کنجی تصور اسم لذات ہے، لہذا جو شخص وجود کا قفل کھول کر قلب سلیم کا خزانہ حاصل کرنا چاہے تو تصور اسم لذات سے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ تصور اسم لذات کے ایک اور راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جملہ قرآنی علوم، نصف حدیث اور تمام علوم جو لوح محفوظ اور عرش و کرسی پر لکھے ہوئے ہیں، ماہ سے ماہی تک ساری مملکت خداوندی کے غیبی علوم اور اللہ تعالیٰ کے سارے بھید اور توریت، زبور، انجیل اور قرآن کے جتنے علوم ہیں اور تمام حکم احکام اور ظاہری اور باطنی نفسی قلبی روحی سری امور اور جو حکمتیں تمام عالم مخلوقات کے درمیان جاری ہیں، یہ سب کے سب اسی تصور اسم لذات کی تہ میں موجود ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی یہ سب حاصل کرنا چاہے تو وہ تصور اسم لذات سے حاصل کر سکتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں تصور اسم لذات کی مشق کرنے والا مشوق بے مشقت اور محبوب بے محنت ہوتا ہے، اسے عمدہ مراتب نصیب ہوتے ہیں اور وہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے اور وہ دلوں کا پیارا ہو جاتا ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ وہ عمدہ لباس پہنے اور عمدہ خوراک کھانے کے باوجود اس کا نفس مطیع و فرما بردار رہے تو اسے چاہیے کہ وہ مشق تصور اسم لذات کرے، اس سے اس کا نفس پاک ہو جائے گا اور بے شک وہ مجلس محمدی میں حضوری پائے گا۔ دیکھیں سامعین، تصور اسم لذات کی شان میں حضور سلطان صاحب کے بے بہا مشاہدات ہیں، مگر کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بہت کچھ حاصل ہو گیا ہوگا۔ فی الوقت اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔